بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج میں عرض کروں گا سانپ کاٹے کا دنیا کا بہت بڑا علاج۔ کسی آدمی کو سانپ کاٹ لے، زہریلے سے زہریلا سانپ ہو، اور اس کا علاج 1-2% نہیں، 100%، 100%۔ یہ ہمارے اکابر اطباء حضرات جنہوں نے ایسے فارمولے ہمیں دیے ہیں۔ کسی زمانے میں ایسے فارمولے لوگ چھپا کے رکھا کرتے تھے، بس کسی ایک آدمی کے پاس اگر وہ نسخہ ہے، فارمولہ ہے، تو اس نے اپنے گناہوں کی طرح سے چھپا کے رکھا، اور اس فارمولہ اور نسخہ کی حقیقت بھی یہ ہے کہ یہ بڑی مشکل سے ہمارے اکابر اطباء حضرات کو جب ملا، بڑی مشکل سے انہوں نے حاصل کیا، لیکن خوف خدا رکھنے کی وجہ سے انہوں نے لاکھوں اطباء حضرات کو بتلا دیا، اور سینکڑوں آج دنیا میں اسے استعمال بھی کرتے ہیں۔ ہزاروں کیوں نہیں، لاکھوں کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ سانپ کے کاٹنے کے واقعات جب وہ بہت کم رونما ہوتے ہیں، اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کو بنانے میں تھوڑی سی مشکل ہے، دشواری ہے، مشقت اٹھانی پڑتی ہے، لیکن ہم لوگ جب مشقت سے جی چراتے ہیں، اتنا کامیاب نسخہ اور اتنا آسان نسخہ، لیکن اس وجہ سے نہیں بنایا جاتا کہ اس کے اندر مشقت ہے تھوڑی سی۔ بہرحال وہ ہے کیا؟ وہ ہے چونا صدف۔ یہ جو چونا آپ کلی کرتے ہو اپنے گھروں کے اندر، جس چونا کی وجہ سے کلی ہوتی ہے، وہ چونا صاف والا، صاف ستھرا 2 کلو لے لیں، اور 2 کلو لے کر اسے آپ باریک کر لو۔ باریک کرنے کے بعد نوشادر، یہ دیسی والا، اس کو آپ نے باریک نہیں کرنا، ڈلیوں کی شکل کے اندر رہنے دینا ہے۔ تو وہ چونا آدھا کسی برتن میں رکھ کے، کڑھائی میں، مٹی کے برتن میں، کسی اور برتن میں، جیسے آپ کو طبیعت چاہیے، جیسے بھی آپ کو کوئی برتن میسر آ جائے، تو وہ چونا آدھا نیچے رکھ لو، 1 کلو، اور درمیان میں نشادر 5 تولہ کی ٹکیاں رکھ لیں، اور اس کے اوپر آدھا کلو وہی چونا رکھ لیں، یعنی آدھا نیچے اور آدھا اوپر۔ اب آپ نے اس کے نیچے آگ جلانی ہے بغیر پانی ڈالے، خشک حالت کے اندر، اور آپ نے اتنی تیز آگ جلانی ہے کہ کوئی دانہ اگر اس چونا پہ ڈالا جائے تو وہ جو دانہ جل جائے، اتنی تیز آگ ہو۔ جب آپ نے دیکھا کہ آگ اتنی تیز ہے، تو اب آپ نے آگ کو بجھا دینا ہے۔ بجھا کر جب چونا ٹھنڈا ہو جائے، تو اس میں سے آپ نے وہ نشادر 5 تولہ کی ٹکیا نکالنا ہے۔ 1 ٹکیا یا 3-4 اس کے ٹکڑے ہوں، جو مرضی ہو۔ اب آپ نے اس کو چینی کے برتن میں، تام چینی کے برتن میں رکھ کر کپڑا دے کے اوس کے اندر
رات کو جو ہے وہ آسمان کے نیچے اوس میں رکھ لینا ہے۔ جب آپ صبح اٹھو گے اس برتن کو دیکھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ نشادر کا تیل بن چکا ہے۔ اب آپ نے اس کا وزن کر لینا ہے۔ وزن کرنے کے بعد مثلا 5 تولے یا 4 تولے ہے تو آپ نے 4 تولے بچھناک، اسے اطباء حضرات جب وہ بیش کرتے ہیں تو بچھناک جو ہے وہ آپ نے برابر وزن کی لینی ہے۔ نشادر 4 تولے ہے تو آپ نے 4 تولے لینا ہے، نشادر 5 تولے ہے تو آپ نے 5 تولے لینا ہے، یعنی اس کا جو تیل ہے وہ جو عرق بن گیا وہ۔ اب اس نے آپ نے اگر یہ 4 تولے لیا تو اس بچھناک کے اندر آپ نے یہ نشادر والا جب وہ تیل نہیں ڈالنا ہے، عرق نہیں ڈالنا، اس کو الگ رکھنا ہے۔ تو آپ بچھناک کے اندر آپ نے 10 گنا زیادہ پانی ڈالنا ہے۔ مثلا 4 تولے اگر جو ہے نشادر کا عرق تو آپ نے 4 تولے بچھناک کے اندر 40 تولے جب پانی ڈالنا ہے، اور پانی ڈال کے اس کو بالکل مدھم آنچ پہ، ہلکی آگ پہ آپ نے اس کو پکانا شروع کرنا ہے۔ جب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ تیل جل کے یا وہ پانی جل کے اتنا رہ گیا جتنا نشادر کا عرق ہے، اب آپ نے اس کو پون چھان کے بچھناک کو، اس سے جو آپ کو پانی حاصل ہوگا وہ آپ نے نشادر کے ساتھ مکس کر کے آگ پہ رکھ لینا ہے، اور یہ بھی ہلکی آنچ، مدھم آنچ پہ آپ نے پکانا شروع کر دینا ہے۔ جب آپ دیکھو گے کہ یہ پانی جل گیا ہے، صرف نشادر کا تیل باقی رہ گیا، آپ اسے سنبھال کے رکھ لیں، اور یہ جواہرات، سونا اور چاندی سے زیادہ قیمتی تیل آپ کے پاس موجود ہے، بڑی حفاظت کے ساتھ آپ اسے سنبھال کے رکھ لیں۔ جب کبھی آپ کو موقع ملے، کبھی آپ نے سنا کہ کسی آدمی کو سانپ نے ڈس لیا ہے، تو جس جگہ سانپ نے ڈسا ہے وہاں جا کے بلیڈ کے ساتھ اس کے ہلکا ہلکا پچھنے لگانے ہیں، آہستہ آہستہ بلیڈ کے ساتھ جب آپ نے پچھنے لگانے جس جگہ پہ جب وہ سانپ نے کاٹا ہے، اور اس جگہ پہ آپ نے 1-2 قطرے جب وہ اس تیل کے لگا لینے ہیں۔ آپ دیکھو گے کہ پہلی دفعہ لگانے سے ہی ایسے لگے گا کہ جسم کے اندر جو سانپ کا زہر پھیل گیا تھا وہ واپس آنا شروع ہو گیا ہے۔ آپ نے آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ کے بعد بار بار اس جگہ پہ یہی عرق لگانا ہے، بچھناک کا اور نشادر کا۔ اور کھانے کے لیے آپ لہسن کی 2-4 توریاں دودھ کے اندر ابال کے، باریک کر کے ابال کے اس مریض کو پلا دیں۔ انشاءاللہ العزیز میرے رب کو اگر منظور ہوا اس کی زندگی باقی رہی تو یہ آدمی بالکل ہی صحت مند ہو جائے گا۔ تو اس چیز کو آپ بنا کے رکھ لیں، کبھی آپ کے کام آئے گا۔ اور کوئی آدمی اپنے علاقے کے اندر اگر اس چیز کو بنا کے رکھتا ہے تو ایسا کبھی موقع آ جائے تو وہ منہ مانگی قیمت بھی لے سکتا ہے، یا کہہ دے کہ آپ کا مریض اگر ٹھیک ہوگا تو میں اتنی آپ سے قیمت لوں گا، تو ہر آدمی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو ایسی سہل اور آسان چیز ہے، خصوصاً وہ علاقے جن کے اندر یہ سانپ ہے، بچھو ہے، خشرات الارض ہیں، اور عام جو خشرات الارض ہیں مثلا مکھی ہے،
کیڑا اور مکوڑا کسی نے کاٹ لیا، پچھنے لگائے بغیر ویسے ہی ذرا سا اوپر آپ مل دو گے، انشاءاللہ العزیز وہ جلن اور چبھن فوراً ختم ہو جائے گی اور زہر بھی اس کا ختم ہو جائے گا۔ سمجھ آ جائے ضرور استعمال کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیا کریں۔ حکیم الیاس عبداللہ کو اپنی دعا میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔